وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل يا بحر الكمال ويا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد. اللہ کی حمد و ثنا رب کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، حج کے ایام انتہائی قریب ہو چکے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں چند ہی دنوں میں اس کی تمام تکمیل اور تمام مناسک کی ادائیگی اللہ رب العزت کی توفیق سے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. حج کے فلسفے سے اور زیارات مکہ مکرمہ کے حوالے سے مکہ مکرمہ کے اندر موجود وہ مقامات جو اللہ رب العزت کی رحمت کا مورد اور معدن اور سرچشمہ ہے، اس پر ہم ایک تسلسل گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور مکہ مکرمہ میں موجود ہر جگہ حرم پاک، مسجد حرام، مقام ابراہیم، صفا مروہ، غار حرا، یہ تمام مقامات کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، تاکہ حاجی جان لے کہ جب ان مقامات کے قریب پہنچے، وہاں پہنچے تو اس کی عبادت میں ایک سرور آئے اور وہ سرور و روحانیت اخلاص کی دلیل بنے اور وہ اخلاص اس کے ایک عمل پر 700 گنا اور 700 گنا سے زیادہ اجر کا سبب بن جائے. حضرات گرامی، جہاں پر یہ ساری بحث اور ساری گفتگو حج کی روحانیت اور حج کی اصلیت کے حوالے سے پیش کی گئی، وہاں ایک اور نقطہ ہے حج کی افادیت اور حج کی اہمیت کے حوالے سے. حج صرف خانہ کعبہ میں حاضری، عرفات، مزدلفہ، مینا میں حاضری ہی کا نام نہیں، اور اس حاضری کے اندر کیا کیفیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ درس عرفات کی سرزمین پر بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ مینا میں بھی یہ درس جاری رہے گا، جہاں پر اسی جگہ پر بیٹھ کر اس کے مقامات سے متعلق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک میں جو ارشادات فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے ضرور لطف اندوز ہوں گے. میں آپ کے سامنے کئی احادیث پڑھ چکا ہوں پہلے بھی، اور آپ جانتے ہیں کہ دین قرآن و سنت ہی کا نام ہے. قرآن بغیر سنت کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اور سنت کے بغیر قرآن کی تشریح اور توضیح نہیں ہو سکتی. اور جب قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، کیونکہ قرآن ہی تو اسلام کا ایک قانون ہے اور آسمانی دین کا ایک صحیح ذریعہ ہے، ایک عظیم کتاب ہے جو شخص ورا ہے، شخص پاک ہے. جس نے اس کو نہیں سمجھا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اس کی تعلیمات پر جس نے عمل نہیں کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور قرآن کو سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ انتہائی بے بنیاد ہے اور ایک نفس کا فریب ہے اور اپنے آپ سے جھوٹ کا ایک تعلق رکھنا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کے بغیر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ قرآن ہے کہ ضروری ہے کہ جو سعودی عرب سے جو کتاب چھپ جائے یا پاکستان میں جو تاج کمپنی سے کوئی کتاب چھپ جائے اور وہ عربی زبان میں ہو
وہ عربی زبان میں کوئی کتاب چھاپ لی جائے اور اس کے اوپر موٹا گتا قرآن مجید کا لگا دیا جائے تو کیا وہ قرآن ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن خود اپنے وجود کے اندر اشارہ حدیث کی طرف کرتا ہے. حدیث رسول ہی قرآن کی حجیت اور اللہ کے کلام ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. جو اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ حدیث دین کا سر چشمہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا ہے، تو حضور ہی جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حضور ہی جانتے ہیں کہ کب اترا ہے. کیونکہ بیک وقت میرے آقا پر 3 4 صورتیں ایک ساتھ اترتی تھیں. جس طرح کہ میں مزید آپ کا ذہن کھولنے کے لیے اور اپنے موضوع کو آپ کے دماغ میں اور آپ کے دل میں اتارنے کے لیے مثال مزید دے دوں کہ جب قرآن کریم کی تکمیل ہونے لگی تو سورہ المائدہ، سورہ توبہ اور سورہ نساء یہ تقریباً ایک ساتھ اتر رہی ہے. سورہ المائدہ جو ہے اس کے الیوم اکملت لکم دینکم، بعض علماء نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. بعض علماء کہتے ہیں، کوئی خطی قول اس پر نہیں ہے، کہتے ہیں یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن کا نزول بند ہو گیا. یہ ہے سورہ المائدہ. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ اس دوران سورہ توبہ کا بھی نزول ہو رہا تھا. اب ایک وقت سورہ توبہ بھی اتر رہی ہے، اسی کے ساتھ جبریل جو ہے وہ سورہ مائدہ کی بھی آیتیں لے کر آ رہے ہیں، اسی کے ساتھ سورہ نساء کی بھی لے کر آ رہے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اب جو پڑھ رہا ہوں اسے مائدہ میں لکھ دینا، اب جو پڑھوں گا اسے توبہ میں لکھ دینا، اب جو پڑھوں گا اس کو نساء میں لکھ دینا. اب ہمیں کیا پتا کہ قرآن کی ساری آیتیں کیسی ہیں، ہمیں کیا پتا کون سی سورہ مائدہ کی ہے، کون سی سورہ نساء کی ہے. یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ راز پتا ہے جو رب کریم کی جانب سے آئے ہیں. اگر حضور کی سیرت اور حضور کی سنت کو نکال دیا جائے تو قرآن میں بچتا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے آپ بے شمار باتیں سمجھ چکے ہیں اور یہ آپ کے ذہنوں کو مشاہدہ کرنے کے لیے ایک مثال کافی ہے. حضرت گرامی یہ حج جو ہے صرف احرام باندھ کر حاضری ہی کا نام نہیں. آج جو دین ہمارے پاس موجود ہے، میں بڑے اصول سے کہتا ہوں اور بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ نماز کے ذریعے بھی دین پھیلا ہے اور روزے کے ذریعے بھی دین پھیلا ہے، زکات کے ذریعے بھی دین پھیلا ہے. لیکن حج کے ذریعے جو دین پھیلا ہے، اگر حج نہ ہوتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں دین پھیل ہی نہیں سکتا. کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے، مسلمانوں کی وحدت اور اجتماعیت کا ایک ایسا حسین گلدستہ ہے کہ آج تو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، پریس، فیکس، انٹرنیٹ اور اس قسم کے SMS میسیجز کے اور وہ کہ ترسیل کے ایک بات کو یہاں سے وہاں بھیجنا، وہاں سے یہاں بھیجنا، اس کا ایک پورا نظام ہے. لیکن اس پسماندہ دور کے اندر بظاہر تمدن کی اتنی شہرت نہ تھی اور زندگی کی گویا کہ اتنی سہولت نہ تھی. اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فتوحات بھی ہوتی رہی. اسلام پھر مکے تک نہ رہا، اسلام پھر مدینے تک نہ رہا، بلکہ اسلام پھیلا افریقہ کے جزائر میں پہنچا، ترکستان میں پہنچا، مصر میں پہنچا، اسپین میں پہنچا، الجزائر میں پہنچا، آذربائیجان میں پہنچا. آج مختصر دنیا کے گوشے گوشوں کے اندر کیا بات کی جائے، حضرت عمر کے دور کے اندر 3 بر اعظموں تک اسلام پھیل چکا تھا. آگے جا کر بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، اسلام کائنات کے گوشے گوشے میں پھیل گیا تھا. اب سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اسلام کی تعلیمات کو یکسوئی پر کیسے لایا جائے، ایک وحدت پر کیسے لایا جائے. اس لیے کہ صحابہ کی شاگرد مختلف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال حضرت عائشہ نے بند کمرے میں کیا، بیوی کی بحیثیت بیوی کے، یہ سرکار کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں وہ بات باہر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے تو نہ دیکھی، حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو نہ دیکھی. اب حضرت عائشہ نے جو حضور سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضور کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور کی ذات نبی ہے اور نبی کی خلوت بھی شریعت ہوتی ہے. نبی کا لوگوں کے سامنے منبر پر بیٹھنا بھی شریعت ہے. صرف اس کا بولنا شریعت نہیں، اس کا بیٹھنا بھی شریعت ہے، اس کا لیٹنا بھی شریعت ہے. اس کی تبلیغی زندگی بھی شریعت ہے، اس کی ازواجی زندگی بھی شریعت ہے، اس کی خلوت کی زندگی بھی شریعت ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کو کہتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور جو حضور کو کہتا ہوا دیکھ رہی ہیں، وہ باہر کا کوئی صحابی نہیں جانتا ہے. اور حضرت عائشہ نے یہ باتیں اپنے شاگردوں کو بتائی
اور ان کے شاگرد مدینے کے رہنے والے ہیں اور یہ باتیں مکہ کے رہنے والوں سے پوشیدہ ہیں. تو جو مکہ سے رہنے والوں کے لیے پوشیدہ ہے تو ابو ہریرہ کے شاگرد شام میں رہتے ہیں, ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی ہوگی؟ یہ ابو ہریرہ نے جو معاملات دیکھے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ حضرت عائشہ کو پتہ نہ ہو, کیونکہ وہ تو خلوت کی زندگی میں ہے, جلوت کی زندگی میں سرکار کے ساتھ جہاد کے اندر, سرکار کے ساتھ سیر کے اندر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفود کے اجتماع کے اندر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفود اور قبیلے کی صلح کے اندر, یہ جو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت ابوبکر ہیں, ان کو جو پتا ہے بہت ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کو یہ بات نہ پتا ہو. اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا, ان کے کچھ شاگرد مصر کے اندر ہیں, کچھ صحابی کی شاگرد شام کے اندر ہیں, کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ جناب ترکستان کے اندر ہے, کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ مصر کے اندر ہے, کچھ صحابہ کی شاگرد جو ہے وہ اسپین کے اندر ہے. اب یہ سارے کو دین پھیلا ہوا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ حضور کی سنت کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے؟ حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ افریقہ پہنچ جائے, افریقہ کا علم جو ہے وہ مدینے پہنچ جائے, مدینے کا علم جو ہے مصر پہنچ جائے, اور یہ سارے علوم مل کر ایک حضور کی سنت بن جائے, تو وہ حرم ابراہیم تھا اور وہ موسم حج تھا کہ جس میں افریقہ کے لوگ بھی آ رہے ہیں, تو ابو ہریرہ کی شاگرد بھی آ رہے ہیں, ابن مسعود کی شاگرد بھی آ رہے ہیں, بصری کوفی سے مل رہا ہے, مصری حجازی سے مل رہا ہے, مدنی مکی سے مل رہا ہے, حجازی افریقی سے مل رہا ہے. حرم کعبہ پر جمع ہو کر یہ سارے محدثین اور عظیم فقہا بیٹھ کر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. اب حضرت عائشہ کا شاگرد جو بات کرتا ہے تو یہ بات افریقہ کے صحابہ کے شاگردوں تک پہنچتی ہے, اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات مدینے تک پہنچتی ہے. تو حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کا تحفظ ہوا ہے, اور ایک دن اور ایک مذہب جو گنبد خضرا کے تلے سے پھیلا ہے, اور یہ حج بھی کے موسم کے ذریعے کائنات میں عام ہو گیا. سبحان اللہ. تو علم کی نشر و اشاعت کے اندر, علم کے پھیلانے کے اندر حج کے موسم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ یہی ایک چیز تھی کہ جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا, اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا کہ وہ حج میں شریک ہو جائے, ہر عالم یہ کوشش کرتا کہ وہ حج میں شریک ہو جائے. جب علماء یہاں پر آ جاتے تو خبر عام ہو جاتی کہ مصر کے یہ علماء ہیں, شام کے یہ ہیں, ترکستان کے یہ ہیں, آذربائیجان کے یہ ہیں, مراکش اسپین کے یہ ہیں, حجازی یہ ہیں, مکی یہ ہیں, مدنی یہ ہیں. اب علماء علمی مباحثے کے لیے محبت میں جمع ہو جاتی, اب حدیثوں پر تکرار شروع ہوتی, مسائل پر بحث شروع ہوتی. جو اس کو پتا ہے وہ اس کو پتا نہیں, جو اس کو پتا ہے وہ اس کو پتا نہیں. اب سردوں کے ساتھ باتیں شروع ہو جاتی, ہر ایک علم میں اضافہ ہوتا. وہ مدینے کی بات افریقی لکھ دیتا, افریقی کی بات مدنی لکھ دیتا, حجازی کی بات مصری لکھ دیتا. اب ساری حدیثیں جمع ہو کر جب پک کر تیار ہو گئی, اب امام بخاری کو حدیث کی کتاب لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی, اس لیے کہ جب کوفے میں جا کر علم لیتے ہیں تو کوفے والے پہلے ہی مدینے والوں سے لے چکے ہیں, مصریوں سے لے چکے ہیں, حجازیوں سے لے چکے ہیں. تو اصل حج کی وہ تربیت تھی کہ جس کے ذریعے حضور کی ساری حدیثیں, صحابہ کی شاگردوں کے سارے کلام جمع ہو گئے, اور آج حدیث کی دنیا کے نام سے ہمارے سامنے موجود. تو یہ حج کی سب سے بڑی گویا کہ کامیت میں کہتا ہوں وہ دین کی نشو و اشاعت ہے. اور آج اگر حج کی عبادت نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس وہ دین نہ پہنچتا, ہمارے پاس وہ ساری باتیں نہ پہنچتی, کیونکہ وہ اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا کہ ٹیلی فون اٹھا کر پوچھ لیا جاتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پہنچی ہے, یا جناب موبائل سے SMS کر کے پوچھ لیا جاتا, وہ لکھ کر وہاں پر بھیج دیتے تھے. یہ ترسیل کا اتنا بجلی نظام, سرعت برقی نظام انتظام ہوتا کہ آج سوال کیا کل آ گیا, یا فیکس کا نظام ہوتا, کچھ نہ تھا. سال بھر مسئلوں کو پکایا جاتا تھا, بحث و مباحثے ہوتے تھے, اور سال کے عروج پر جب حج میں حرم ابراہیم پر حاضری ہوتی تھی تو سارے مسئلوں کا حل نکل جاتا, سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے, فقہ مدون ہو جاتا تھا, اصول کی اصلاح اور اس کی ترتیب ہو جاتی تھی. حدیث میں جو باب نہیں ہے یا اس باب میں وہ حدیث نہیں پہنچی ہے وہ حدیث پہنچ جایا کرتی تھی. اس طرح اللہ رب العزت نے حج کے ذریعے اسلام کا تحفظ اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا تحفظ فرمایا. حضرت گرامی, حج کی اس بات کو سننے کے بعد اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. حج کے ان تمام امور کو اور ان تمام معاملات کو دیکھ کر ذہن اسی طرف راغب ہوتا ہے کہ اگر آپ عرفات کی دعا دیکھیں جو حضور کی زبان سے صادر ہوتی, اگر آپ مطاف کے اندر طواف کرتے وقت دعا کے کلمات کی طرف توجہ کریں, اگر آپ سعی میں صفا مروہ میں دوڑتے وقت دعا کے کلمات کی طرف توجہ کریں, اگر آپ عرفات میں گڑگڑانے والی دعا
کی طرف توجہ کریں، اگر آپ مزدلفہ کی شب آہوزاری والی دعا کی طرف توجہ کریں، اگر آپ مینا کے اندر جمرات پر رمی جمار کرتے وقت، قربانی کرتے وقت، سر مناتے وقت المختصر حج کی تمام ترتیب کو اگر آپ غور کریں تو میں کہتا ہوں 95% حصہ اس دعا کا جو جس سے حج سنورتا ہے، حج بنتا ہے، حج نکھرتا ہے، حج میں روحانیت آتی ہے، اس کا تعلق توبہ اور استغفار سے۔ یوں تو توبہ اور استغفار ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ سرزمین ایسی ہے جہاں پر توبہ استغفار کرنا، کسی اور جگہ پر توبہ استغفار کرنا اس سرزمین کا مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، مولا میرے تمام ان معاملات کو معاف فرما کہ جناب جو میرے سے سرزد ہوئے اور جو میرے مقام کے شایع نشان نہ تھے، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تھا، یہ عبد اور معبود کا معاملہ تھا، لیکن ہمارے لیے طرز کی بات تھی کہ ہم حضرت آدم کو گناہگار تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ، اور یہ کہنا گویا کہ سراسر شریعت مطہرہ کے اندر ایک بہت بڑی جرأت ہے، اور گویا کہ حضرت آدم کے لیے بعض لوگ یہ بکواس کرتے ہیں اور اپنے لیے کفر موڑ لیتے ہیں کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر ایک میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اخبار میں لکھتی ہیں اور ان کو فرد ہاشمی کہتے ہیں، اور وہ نیا ایک مذہب پھیلانے کے چکر میں ہے، جن بیچاروں کو انبیاء کی بارگاہ میں بولنے کی تمیز نہیں ہے، وہ تو خود گمراہ ہے کہ ہم تو ڈوبے کرم ساتھ میں تمہیں بھی لے گئے، اور وہ حال ہے۔ تو انہوں نے ایک رسالے میں یہ لکھا کہ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیری کوچے سے مرزا غالب کے ایک شعر کا نقطہ وہاں پر لکھ دیا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ یہ بالتصریح یہ کفر ہے، کہنے والا کافر ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ نکاح اس کا فسخ ہو چکا ہے، اور اس پر یہ لازم ہے کہ جناب وہ تجدید ایمان کرے، تجدید بیعت کرے، اس لیے کہ نبیوں کو گناہگار کہنا یہ صریح کفر ہے۔ حضرت آدم کو جنت سے باہر کرنا یہ خدا کی ہزارہا حکمتوں کا تقاضا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں کیا معاملات سرزد ہوتے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو معاملہ ہے وہ سرے سے گناہ ہے ہی نہیں، اور آپ دیکھیں تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں، لیکن رب کریم کے مقام بارگاہ کے اندر حضرت آدم کا ایک مقام ہے، اور آپ عبد ہیں، بندے ہیں خدا کی مخلوق کے عظیم فرد ہیں، تو آپ نے جو یہ کہا کہ مولا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو وہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے وجہ ہے، وہ ہم سے نہیں کہہ رہے، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کی طرف یہ ظلم کی نسبت کرے گا، خسارے کی نسبت کرے گا، تو وہ اپنے ہاتھ کو ایمان سے خالی کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ مقدس سرزمین ہے، اس میں استغفار کا زور اس لیے رکھا گیا کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر حضرت سیدہ حوا علیہ السلام نے اپنے لیے استغفار کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے استغفار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی دعائیں کی ہے، اس بلد پاک کی گویا کے سربلندی کے لیے اور یہاں پر رہنے والوں کی خوشبختی کے لیے دعائیں کی ہے۔ یہ وہی مقدس مکہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام نے گویا کے قوم سمود سے نجات کے لیے اور اس گویا کے دین کے غلبے کے لیے اور عذاب الہی کو کہ مولا یہ قومیں مانتی نہیں ہے، اب تو ان پر اپنا عذاب کو لے آ۔ تو یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اور صالحین نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا چمبا نہیں ہے جہاں پر اتنا زیادہ استغفار اور خدا کی بارگاہ میں آہو وقع کی گئی ہو جتنی مکہ کی سرزمین پر کی گئی ہے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حج کے جملہ مناسک کے اندر جتنی دعائیں شامل ہوئی ہے سب کے اندر استغفار اور توبہ انابت کا سب سے بڑا ذریعہ موجود ہے۔ اس لیے حاجی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے، اور توبہ کی کثرت کے لیے اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں، یا یہ کہہ دینا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو زبانی کلمات ہیں۔ کوئی مفتی صاحب سن لیں گے تو یہ تو ضرور کہہ دیں گے کہ جناب آپ نے توبہ کی، لیکن جو رب کے ساتھ معاملہ ہے وہ قلبی معاملہ ہے، اس میں جب تک دل نادم نہ ہو، اپنے گناہ سے شرمسار نہ ہو، توبہ متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ کلمات تو زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن دل جب تک نادم نہ ہو،
اس گناہ پر شرمسار نہ ہو اور اپنی اس ماضی کی خرابیاں اور رب کریم کی بارگاہ میں جو حق تلفیہ کی ہے اس کو سوچ کر جب تک وہ نادم شرمسار نہ ہو تو توبہ مقبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ توبہ تو اصل الندامہ، توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے، شرمساری کا نام ہے. اگر آپ کے دل میں شرمساری آ گئی، زبان سے کلمات نہ بھی نکلے تو برا بات ہوگا.